अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। श्री श्री रविशंकर उस शख्सियत के बारे में कह रहे हैं कि ये मूर्ख आदमी है और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें ये कहते चले जा रहे हैं। जिस डॉक्टर जाकिर नाइक ने 11 लाख या 21 लाख या लाखों लोगों को मुसलमान किया है और ये कह रहे हैं कि भी खरगोश के 3 सींग होते हैं। हालांकि मिसाल तो ये है कि खरगोश के 3 कान होते हैं, हालांकि कान उसके 2 ही होते हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की जो मुकम्मल डिबेट हुई थी उसके बारे में बात की, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फिर इस डिबेट के बारे में मुकम्मल बात, लेटेस्ट जो आपने शायद पहले ना देखी हो, वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। और इसकी जो ओरिजिनल डिबेट मेरे पास रखी है इंग्लिश में और पूरे स्टेज का 4 घंटे का सेशन है, उसको अपलोड करने की इजाज़त नहीं है। और एक दिन आएगा इंशाल्लाह मैं उसे भी अपलोड करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कितनी गड़बड़ की है। कोई गड़बड़ नहीं की, और शायद इनका ख्याल ये था कि भी आपस में इख्तलाफ ना हो जाए, इसलिए इन्होंने कोई जवाबात नहीं दिए। और ये बात वाज़ेह करते हैं, उस दिन ये बात वाज़ेह करते, जी मैं डिबेट के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक अमन का पैगाम देने आया हूँ, तो बात वाज़ेह हो जाती। तो ये इनकी गलती थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखो, जहां अपना कन्वीनियंस है उसमें इधर का आधा लाइन ले लिया, उधर का आधा लाइन ले लिया, कुछ ना कुछ हरकत कर दी। और इतने बड़े ग्रुप में हम बात कर, वो चाहते ही कुछ लड़ाई हो जाए, हम कुछ कहे वो कुछ कहे ये कुछ कहे, कि हमने कहा हाँ भाई तुम ही बड़े बहुत बड़े विद्वान हो, तुम ही बड़े मूर्ख शिखामणि हो, रख लो इसे आदमी से, हम वाद विवाद में क्यों पड़ते। समझ में आए ना। तो मगर वो क्या कर रहे हैं, हमारा टॉक्स का हमारा जवाब सब काट करके, इधर का उधर का काट पीट करके अपना सीडी सब जगह दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कितना निकम्मा आदमी है। तो बोलता, अब इतना मूर्ख आदमी बोलता है नहीं है, खरगोश का 3 सींग है। अब हाँ भाई तुम ही तो बड़े हो, अब क्यों वहां उसके साथ क्या। हमारा स्तर बिल्कुल अलग है, उसका स्तर बिल्कुल अलग है। हम उसके साथ वाद विवाद में जीतने का मतलब क्या। मूर्ख से हम जीते तो हम महामूर्ख होंगे। इसलिए हमने कहा भाई किसी तरह से शांति से निपटे, यहाँ भीड़ में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना हो जाए। इसी कारण से हमने कहा भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मैं वाद विवाद नहीं करूंगा आपके साथ। अब बाद में बार बार बुलाते रहे हमको दूसरे प्रोग्राम में, आइए 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 आइए। हमने कहा तुम तो सिर्फ ग्लोसरी विषय सूची रट के ना जानता है ना कुछ जानता है, ना मन कभी शांत हुआ। तो इस तरह के लोगों में अपना वाद विवाद में पढ़ना नहीं। अपना भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, समझ, वादो नावलंब्या। कभी वाद विवाद में पढ़ते नहीं ज्ञानी। छोटे दर्जे के लोग, छोटे दिमाग के लोग वाद विवाद करते रहते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, उनको लगे कि वो जीत गए तो खुश होके चले जाओ, उसमें क्या। कितने प्रीस्ट है दुनिया में, कितने ओरेटर है, कितने डिबेटर है जो लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते। अगर दम है तो डिबेट करो ना। जो लोग शोहरत चाहते बोलते मैं डॉक्टर लाख से डिबेट करूंगा, क्या मैं पागल हूं आपसे डिबेट करूं। अगर मोहम्मद अली कैशिस के लिए एक बच्चा बोलता डिबेट करूंगा और मोहम्मद अली एक मारेगा मर जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे ने मारा, बच्चे को मारा, बराबर के नहीं बोलेंगे क्या नहीं, अरे बच्चे को मारा। मैं वो इल्जाम नहीं चाहता हूं। अरे टक्कर के आदमी को लेके आओ ना, जिसने पीएचडी किया है, जो कम से कम 50,000 उसके तकरीर के लिए मजमा खड़ा कर सके। क्यों मैं बोलता हूं 50,000, मेरी वजह क्या है। ये जितने दिगर मजाहिब के ठेकेदार है, मजहब के ठेकेदार है, वो पेशा बना चुके, मजहब के नाम पर तकरीर करना और पैसे बनाना। मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ डिबेट की थी।
2006 में, 18 साल पहले, उस टाइम मेरा टारगेट था कि कम से कम 20,000 लेके आना। और श्री श्री रविशंकर उस वक्त दुनिया के सबसे फेमस हिंदू प्रीचर थे। हजारों लोग उन्हें खुदा मानते थे। वो डिबेट के लिए मान गए, मैं भी मान गया। उनके शहर में, बैंगलोर में मैं जाता हूं डिबेट करने के लिए, और दुनिया ने देखी क्या हो गया। उसके बाद श्री श्री रविशंकर के बाद एक गैर मुस्लिम जो 50,000 को इकट्ठा कर सकता है, मैं कभी चैलेंज ही नहीं किया मुझे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएंगी आज की तारीख में। और हम जानते हैं कि गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान खान तिसोरी, उसने इनाम रखा कि अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने को तैयार है, वो उसे $5 मिलियन देंगे। और मुझे कहा, ये भाई झूठ नहीं था। मुझे कहा, मैंने 5 तुजार को बोला 1-1 मिलियन देंगे, मान गए। बोले मैं 1 मिलियन दूंगा, तो झूठ नहीं बोला था। जो तकरीर के बाद बोला मैंने 5 लोग से 1-1 मिलियन डॉलर। और उसने पब्लिक में कहा, अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से फिर से डिबेट करने को तैयार है, तो गवर्नर ऑफ सिंध इन पाकिस्तान जनाब कामरान खान तिसोरी $5 मिलियन देंगे श्री श्री रविशंकर को। उस टाइम तो कर लिया डिबेट, उसे पता नहीं था। अभी आप उसको आएंगे ही नहीं हो, उसकी दुकान बंद हो जाएंगी ना। वो तो उसका बजट तो $5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका बजट $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन है, बहुत है। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, कहिए आओ डिबेट करो, नो प्रॉब्लम। ये बच्चे लोग आते, ये बच्चे लोग को भेजते। अगर मैं डिबेट को दोपहर बच्चे को मारता है, बराबर ना। टक्कर के आदमी को लो। हमेशा जब कंपटीशन होता है, हैवी वेट, लाइट वेट हैवी वेट का झगड़ा नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता है, गलत है भाई। हम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते हैं। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में या हिंदू जो बड़े बड़े प्रीस्ट है, वो थोड़ी देते भाई। पूछो मुझे, कोई भी गैर उन्दे पूछो, पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते हो चले जाते। हम तो भाई ओपन है, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका। आप हक अगर बातिल से टकराता है तो बातिल खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह हम दूसरे लोगों को मौका देंगे सवाल पूछने का। अब हम मूव करते हैं माइक नंबर 3 पे। प्लीज अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और अपना सवाल पूछें। माइक नंबर 3, जी पूछें। जी, मसीह यसू के अजीम नाम में जो है डॉक्टर साहब पर और यहाँ पे तमाम मजमे पर जो है वो सलामती हो। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज़ आलम है और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियंस में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहूँगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में या तकरीर की हो।
تو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ جملہ جو ہے وہاں پہ بول کے آئے, تو میں ذاتی طور پہ اس سے جو ہے کرسچن سکولرز کے حق میں ایک غیر اخلاقی جملہ تصور کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کرسچنز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اب جملے کس رہے ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر مرد کے بچے ہیں تو وہ اب آ کے جو ہے ہم سے ڈیبیٹ کریں, کیونکہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے, تو اب وہ کیوں مطلب بھاگ رہے ہیں یا کیوں وہ جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کہ اگر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی تو آپ نے پھر چیلنج کیوں دیا, وہ بھی پاکستانی اسکالرز کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بھائی صاحب بہت اچھا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب صرف ایک بس سنیں, سوال آپ کا ختم ہو گیا. اچھا چلے, پہلے سوال نہیں ہے, سوال نہیں ہے ڈاکٹر ارے صاحب. کیوں چیلنج کیا, سوال ہے کیا. عجیب انسان ہے. آپ نے کیوں چیلنج کیا, سوال ہوا کہ نہیں. آپ کو اردو نہیں پتا, کیوں چیلنج کیا, سوال ہے کیا نہیں. بولتے ہیں سوال نہیں. جی سر میں نے سوال ہی کیا, سوال کیا. سر آپ اپنا سوال پوچھ چکے ہیں, اب سوال آپ پلیز پوچھتے خاموش پھر رہیں. بولتے سوال کیا نہیں. تو یہ سوال جواب کی نشست ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی اسلامک اسکالر نے 20,000 کا مجمع اکیلے ایڈریس نہیں کیا. صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ سر تقابل دیان کے حوالے سے میں نے سر آپ بھائی، پلیز, آپ کا سوال ابھی ختم ہو گیا, آپ بیچ میں کیوں اٹکاتے. یہ کا ڈیبیٹ ہے کیا؟ ہم پیار سے آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا, میں نے بیچ میں بحث کیا. ابھی آپ چپ چاپ سنیے. اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھے نہیں تو چپ چاپ کی, آپ کا وقت ختم. سمجھیے, جی میں سمجھ نے گیا. تقابل بیان کے حساب سے کہا. اچھا میں یہاں مجمع کتنا بڑا ہے, 20,000 سے زیادہ ہے کیا نہیں, ہے کیا نہیں. اپنے عیسائی بھائی کو دکھتا ہی نہیں. یہاں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے, کراچی میں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے. سر یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, یہاں پہ کوئی پاکستانی اسکالر نہیں ہے. ہاں تو میں وہی تو کہتا ہوں نا, میں نے کب کہا کہ میں پاکستانی اسکالر سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کدھر بھی کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے کدھر بھی کرسچین اسکالر چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو, اور میں جانتا ہوں پورے دنیا میں کم از کم 100 کرسچین پریچرز ہیں, کم از کم ہندو بھی, جو 50,000 سے زیادہ کا مجمع پہ تقریر کرتے. سر بینی ہند کوئی ڈیبیٹر نہیں ہے. ارے بھائی آپ چپ بیٹھیں گے. بھائی صاحب اس کے مائک کو بند کرو. آپ کو سمجھتا نہیں ہندی, اردو سمجھتا نہیں, آپ رول کو فالو نہیں کر رہے. میں پیار سے بات جواب دے رہا ہوں, بیچ میں ٹپک رہے. کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں میں, بیوقوف ہوں کیا. لوگ بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک مرد کے بچے ڈیبیٹ کرو. ارے مرد کے بچے سے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا. اس کا جواب دیا کہ نہیں, میں نے پہلے سوال میں دیا کہ نہیں. ہیوی ویٹ سے کرتا ہے. یہ لوگ سنتے ہی نہیں. یہ لوگ پورے گھانچے کی بھیل ہے, پتہ ہے نا, گھانچے کی بھیل گھومتے رہتے. وہ اپنے دماغ میں سوال رکھ کے آتے, سنتے نہیں اور دہراتے. یہی پرابلم ہے. کیا میں اسے بحث کروں, میں پاگل ہوں کیا. میں کیوں بولتا ہوں, میں نے چیلنج کیا, کیونکہ یہ لوگ, آپ بولتے یوٹیوب پہ بہت لوگ نے ذاکر نائک کا جواب دیے. آپ کیا کرو, آپ کے پادری جو ہے نا, مورس سریلو, بینی ہن, فرینکلن گراہم, یہ بڑے بڑے نام ہیں. ان کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ سائن آف جو نا لے کے جاؤ اور بولو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیس کرو, $5 ملین ملیں گا ابھی آپ کو. لے کے جاؤ, وہ آپ کو لات مار کے بھگائیں گا, کیونکہ جانتا ہے وہ پھنس جائیں گا. تم تو فیمس ہو جائیں گے. ارے ڈاکٹر نائک سے ڈیبیٹ کیا, سب لوگ ورلڈ فیمس. تو کس کو بھی فیمس ہونے کا ہے تو کس کے خلاف, ایک مشہور انسان کے خلاف بات کرو. یہ تو انسان کی فطرت ہے. پہلے میں کرتا تھا جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا, اور لوگ دیکھتے بہت سے ڈیبیٹ اویلیبل ہے, اور کیا ان کا اثر ہوا. ابھی میں کہتا ہوں کہ معیار کے آدمی کو لے کے آؤ نا, لوگ نے تو بولیں گے بھائی یہ بچے کو مارتا ہے. تو میرا چیلنج کلیئر تھا کہ آپ جو بول رہے بالکل غلط بول رہے. آپ اپنی عیسائیت کی کتاب کو نہیں جانتے, عیسائیت کی فلسفی کو نہیں جانتے.
اور آپ بچے ہیں تو کسی آدمی مرد کو بھیجو نا ٹکر کے آدمی, مطلب معیار کے آدمی کو بھیجو جو بھائی لوگ اس کو مانتے ہیں. پی ایچ ڈی کی کچھ ویلیو نہیں میرے سامنے. جو لوگ مانتے کم از کم 50,000 کا مجمع, 30,000, چلو 20,000. پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان کے باہر سے لے کے آؤ. کیا عیسائیت پاکستان میں محدود ہے؟ کیا عیسائی اسکالر پاکستان میں کیا باہر ہے؟ اگر امریکن اسکالر آئے گا وہ اچھا رہے گا, پاکستانی اسکالر کون اچھا رہے گا؟ امریکن یا پاکستانی؟ امریکن. یہ بھائی سمجھتا ہے پاکستانی اچھا رہے گا. ہاں اسلام کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے, برابر نا؟ اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے. عیسائیت کے بارے میں پاکستانی سے کیوں کروں بھائی؟ لوگ بولیں گے دیکھو پاکستان پہ جا کے بچے لوگ کو پیٹ رہا ہے. ارے میری عزت ہے بھائی, میں امریکہ گیا ہوں, امریکہ گیا ہوں, یو کے گیا ہوں, بڑے بڑے لوگ سے کیا. تو یہ بیوقوفی ہے کہ آپ لوگ کو شہرت چاہیے. I can already wait. You don't understand silent point. Waste of time. اور پھر بحث کرنا. ایک اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے. کیا بولا اس نے کوارڈینیٹر نے؟ مختصر سا سوال, 3 سے 4 جملے. آپ نے 10 جملے پوچھے, اس نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں. ہم آپ کو محبت کرتے ہیں لیکن ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. یہ ناجائز فائدہ ہے, بحث کر. ٹائم کیا ابھی؟ آپ کے پادری کبھی 2 بجے تک یہ بات کرتے کیا؟ لوگ کو موقع دیتے سوال کرنے کا؟ دیتے کیا ان لوگ؟ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں سوال کرنے کا موقع دیں گے تو پروگرام بند کرنے پڑے گا. سوال جواب کا اصول ہوتا ہے. تو میں نے جو اس کو بھی کہا, آپ بائبل سے کہا ثابت تو کرو. ثابت ہی نہیں. کل کا آدمی ہو چرچ کے اندر 30,000 لوگ. ارے چرچ کے اندر خدا کی عبادت کرنے آ رہے یا پادری کو سننے آ رہے؟ تو ہمیں کب چیلنج کرتے تو ٹکر کے, اس کا مطلب نہیں تم کو کرنے کا ہے تو آؤ نا ملک شاہ بھائی, آؤ ملک شاہ, ٹکٹ خرید کے ہال ہائر کرو, میں میرے اسٹوڈنٹس کو بھیجوں گا. برابر کہ نہیں؟ ہال ہائر کرو, میرے بہت سے بچے اسٹوڈنٹ دوں گا. میرا بیٹا نہیں کرے گا, اس کا بھی معیار ہے. جب مائک نمبر 4 پہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو بتائیں مجھے. خواتینوں میں سے کوئی ہے؟ نان مسلم نہیں ہے. اچھا, مائک نمبر 1 پہ کوئی نان مسلم ہے؟ بتا دیا نہیں ہے. مائک نمبر 1 مردوں میں, مائک نمبر 1 میں کوئی نان مسلم ہے؟ جی ہے جی بھائی. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ والنٹیئرس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سوال پوچھنے کے بعد جو تہذیب کا جو معاملہ ہے, آپ پلیز میک شور کریں کہ سوال پوچھنے کے بعد جناب ہمارے اسپیکر اگر جواب دے رہے ہیں ان کو انٹرجیکٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے, آپ سوال پوچھیں اور تہذیب کا ماحول برقرار رکھیں. اپنا نام بتائیں, اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھیں سر. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور چونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے. اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا. آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. اوکے. کیا اور میرا جی سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر, تھیولوجیکل ٹیچر, اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل, توریت اور زبور میں ہدایت ہے, نور ہے, راستہ ہے, سیدھی راہ ہے. سورہ مائدہ ہے, سورہ انبیاء ہے, سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں, لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟
کیونکہ یہ آپ کی اسلامک کتابیں ہیں, آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں, تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں, اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال, ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے, تورا, زبور, انجیل, ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں 100%. مائدہ, بقرہ, بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہے تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورا, زبور, انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں, میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے, ہم انجیل کو مانتے ہیں, اللہ کا کلام, بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس. ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہے. یہ ہم مانتے ہیں. ابھی آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان, گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل, تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل. سر کیا بات ہے, زبردست جواب دیے ہیں. سری سری روی شنکر نے کہا کہ ہم وواد نہیں کرتے, واد وواد نہیں کرتے, مطلب ڈیبیٹ یا بحث نہیں کرتے, یہ ان کا مطلب تھا. اب اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں کتنے بڑے ٹاپکس, اہم ٹاپکس ہیں جس میں ڈیبیٹ کے بغیر کوئی سروکار ہے ہی نہیں, یعنی ڈیبیٹ کرنا لازمی ہوگا. مذہب اور سائنس ہر جگہ پہ ڈیبیٹیبل ہے اور ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے. مذہب کے ماننے والے اور سائنس کے ماہرین کے درمیان اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ کائنات کی تخلیق, زندگی کے معنی اور اخلاقیات کا تعین مذہب کے ذریعے ہونا چاہیے یا سائنس کے ذریعے ہونا چاہیے. سائنس آپ کو کیا بتائے گی کہ آپ اوپر سے چھلانگ لگاؤ گے تو نیچے آؤ گے, اوپر نہیں جا سکتے آپ. ٹھیک ہے, یہ ایک فارمولہ ہے ان کا, گریویٹی جسے ہم کہتے ہیں. تو مذہب کیا کہتا ہے کہ جب آپ مرتے ہیں تو روح اوپر جاتی ہے. اب گریویٹی کہاں گئی؟ تو ڈیبیٹ ہوگی. اچھا آگے آتے ہیں آرٹ اور ٹیکنالوجی. ایک میں دنیاوی ایگزامپل دے رہا ہوں, مذہب کی بات تو میں نے کر دی ہے. آرٹسٹ اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کے درمیان یہ بحث عام ہے کہ آیا ٹیکنالوجی آرٹ کی تخلیق پہلو کو ختم کر رہی ہے یا اسے مزید ترقی دے رہی ہے. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے اور بہت سارے لوگ پرومپٹ دیتے ہیں اے آئی کو, اور اے آئی اس کو ویڈیو یا تصویر کی شکل دے دیتا ہے. اور پچھلے زمانے میں یا آج سے آپ دیکھ لیں 2 سال پہلے سے, اس سے پہلے, یا ہم دیکھ لیں 20 سال پہلے, تو اس کو مینول طریقے سے جو ہے وہ فوٹوگراف کیا جاتا تھا, یعنی کیمرے سے اسے ریکارڈ کیا جاتا تھا اور شوٹ کیا جاتا ہے, تب جا کے وہ جو ہے وہ آرٹ بنتے ہیں. تو آرٹ اور ٹیکنالوجی کا آپس میں ٹکراؤ اور یہ ڈیبیٹیبل ہے. ادب اور فلم انڈسٹری, دیکھیں ڈرامہ از دا ڈرامہ. میں تو اور مذہب اور ہمارا اسلام تو فلم کو مانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. اور اگر کوئی حقیقی کہانی ایک ہے بھی تو اس کو اتنا مرچ مسالہ, عورتوں کے کپڑے اتار کے لوگوں کو اکٹھا کر لینا, یہ کوئی آرٹ نہیں ہے. ادب اور فلم, ادیبوں اور فلم میکرز کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ کتابیں زیادہ گہری اور معیاری کہانی بیان کرتی ہیں یا فلمیں بہتر طریقے سے کہانی کو پیش کر سکتی ہیں. یہ آپس میں ان کی ڈیبیٹ ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ چلے گی. فلسفہ اور نفسیات. اچھا جی, سائیکالوجی. فلسفی اور نفسیات کے ماہرین کے درمیان یہ موضوع اکثر زیر بحث ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کو سمجھنے کے لیے فلسفہ زیادہ مؤثر ہے یا نفسیات. اب بتائیے. تو یہاں غلطی کو میں درست کرتا جاؤں کہ یہ موضوع بحث ہے کہ انسانی ذہن کو سمجھنے کے لیے فلسفہ زیادہ مؤثر ہے یا نفسیات. تو کچھ چیزیں نفسیات سمجھتا ہے, فلسفہ نہیں سمجھا سکتا انسان کو, اور کچھ چیزیں جو ہے وہ
فلسفہ سمجھاتا ہے اور نفسیات نہیں سمجھا سکتے انسان کو، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، موسیقی اور شاعری بھی اس میں ڈیبیٹ رہتی ہے۔ موسیقی کے ماہرین اور شاعروں کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جذبات کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے کا ذریعہ موسیقی ہے یا شاعری ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ لیگل شعر و شاعری کرتے ہیں، الیگل نہیں، تو واقعی وہ بڑا گہرا دل پہ اثر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اب اس شعر و شاعری میں آپ اس سر لے آئیں، انترے لے آئیں، اور اس شعر و شاعری کے اندر آپ میوزک لے آئیں، طبل لے آئیں، اور اس کے اندر پھر ڈانس معاف فرمائیں، رقص کو لے آئیں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لفظ کے جو اپنے معنی ہیں وہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا شعر و شاعری جو لیگل ہے وہ زیادہ مؤثر ہے موسیقی، ڈانس، رقص، میوزک وغیرہ سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حقیقت کو چھپا دیتی ہیں۔ میوزک، ڈانس، رقص، سینری، جہاں پہ وہ سین بنائے جاتے ہیں تو وہ حقیقت کو چھپا دیتے ہیں۔ شعر و شاعری میں آپ لفظوں کے بعد سیدھا حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے۔ آگے ہم اپنے بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو وہ ڈیبیٹ تھی سری روی شنکر کے ساتھ انگلش میں، وہ لائیو تھی بھائی جان، بہت کمال ہے۔ میرے پاس تو پڑھی ہے، میں کئی بار دیکھ بھی چکا ہوں۔ ڈیبیٹ تو ہر ٹاپک پہ ہوتی ہے، میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا آدمی دوسرے دن سوال کر رہا تھا، وہ جو عیسائی کرسچن تھا، کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب کے اخلاقی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس لائیو سیشن کے بعد جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سیشن کے بعد میں سوچتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب کو نرمی کے انداز سے بات کرنی چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب کا کچھ انداز چینج ہوا۔ دیکھیں، بات ہے صاحب، آپ کے خد و خال بتاتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یا آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا باتیں یہ ہوئی اگلے دن کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں کہ یہ متکبر آدمی ہے، سوشل میڈیا پہ یوں کہا گیا، یوں کہا گیا، یوں کہا گیا، تو بڑا گندا ماحول بننے لگا تھا۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ پیار محبت سے، جیسے اپنے پرانے لیکچرز ان کے پڑھے ہیں، ہم بیان کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اگر اس طرح کا انداز ہونا تو وہ مؤثر ہوتا ہے، لوگ فوراً کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس بھائی کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ بائبل کیا چیز ہے، اور حقیقی انجیل جو اللہ کی طرف سے آئی، جس کے قرآن میں ترجمہ ہے، جس میں ہدایت تھی، جس کو ہم مانتے ہیں، وہ کیا چیز ہے۔ کا انجیل نے کہا یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے آئے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا، لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ آخری کلام ہے۔ جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورا، زبور، انجیل، قرآن، لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، برابر۔ لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے، تا قیامت تک نے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے۔ مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی، قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو وہ محدود تھا، تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے۔ آپ ٹیچر ہے، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کے ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن، بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں، برابر۔ آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو، کلیکشن ہے۔ آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو، ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے۔ آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو، کوئی بولے گا؟ پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو۔ اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو۔ کچھ لوگ ریسرچ کرتے، آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے۔ میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بائبل، میں بولتا ہوں پوری بائبل پڑھنا وقت ضائع مت کرو، پاگل بنے کیا؟ میں پڑھا ہوں، آپ لوگ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں، سمجھے آپ؟ کیونکہ
इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है बोलो, कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं, there are how many versions of the Bible? There are quite a few versions. Quite a few. आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहाँ 1 सेकंड होता है 1 घंटा, फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो, I don't know. नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं, वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है, जी, आपका फ्यू कितना होता है? 1000, 10,000? less than 100. लेस देन 100। गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240। देयर आर thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240, 250 बाइबल थे। लेस देन 100, फ्यू। कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? 1। तर्जुमा होंगे अलग। ये जो बाइबल का तर्जुमान है, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके, जो ओरिजिनल है ही नहीं। आप कहते हैं ना, मैंने कहे तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं भाई, आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तो एक ही करूंगा ना। ओरिजिनल है ही नहीं। 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे। अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा, 2 बिलियन लोग को? आपको जवाब मिल गया। क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील हो गई। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई हैं, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं यहाँ तब्दील हुई, एक आयत। अहादीस में होगा, लेकिन अभी मैं बोलता हूं, सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 79। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है। वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके, ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने सब speak. प्लीज डोंट से। क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का, चुप बैठे, चुप बैठे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते। एक आयत बताओ, आयत बताई, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना, मैंने अच्छा भाई क्या पंजाब में शिक्षा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, देखो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? ये दो जब फंस जाते ना, एक अक्लमंद इंसान क्या बोलेगा?
कम से कम तस्लीम करेगा मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। Sir, I respect you. I want to. Why you clear my respect me? question. What you're not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना? कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जब फंस जाते ना बाइबल उसमें फर्क है, क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान ने, मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के बिहाफ पे मैं पढ़ता हूं। मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों का अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते तो मैं डिफेंड करता हूं, नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। आपके विलियम कैम्पबेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे। तो मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी। मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे, मैं आपको मौका दे रहा हूं, माइक बंद नहीं कर रहा हूं। इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया। आप ये तो बोलना चाहिए था माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक थैंक यू। आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक यू। रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे। थैंक यू, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। जवाब तो दे भी दिया आपके, एक सवाल का नहीं, तीनों सवाल का जवाब दिया। क्योंकि बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह की किताब है। कुरान में लिखा इंजील। आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। आज जो बाइबल है इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूं, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन के तरफ लेके आए। सब मुसलमान को वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं। और जहां आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया क्या लोग लिखते हैं किताब। आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया। आखिर में आपने थैंक यू बोले, गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे, आई लव यू, मे अल्लाह गाइड यू सो दैट यू कम ऑन द स्ट्रेट पाथ। थैंक यू वेरी मच, आई विल आल्सो प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू। अच्छा, माइक नंबर 2 पे कोई नॉन मुस्लिम भाई है जिसको सवाल पूछना है? माइक नंबर 2। सर हैं जी, सर हैं। अच्छा, आप अपना
اچھا یہ امام صاحب کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں پلیز آپ تالی نہ بجائیں, آپ تکبیر کریں لیکن آپ تالی نہ بجائیں. جی یہ مسجد ہے, اس کا ڈیکورم رکھیں. امام صاحب کا یہ ایک ریکویسٹ ہے, میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا. جزاک اللہ. آپ تکبیر کریں لیکن آپ تالی نہ بجائیں. اچھا مائک نمبر 2 پلیز, آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں مختصر. مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میرا نام گلفام سنیل ہے اور میں تقابل دیان کا ایک طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. ڈاکٹر صاحب کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. اپنا نام کیا بتایا آپ نے؟ گلفام سنیل. آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ مسیحی ہوں میں. کرسچن؟ یس. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 1. تھینک یو. میں ایک ہی سوال آپ کو الاؤ کروں گا اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مہمان ہیں, اگر وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ پلیز انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا. اگر ان کو آپ سے کوئی پوچھنا ہوگا تو تب آپ جواب دیجیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا. ایٹ اے ٹائم آئی ول الاؤ اونلی ون کوسچن. تھینک یو. بھائی صاحب کا سوال ہے, بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت نہیں ہوئی ان کے جگہ پہ کسی اور کو سولی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ کسی اور کو لٹکایا گیا تھا. یہ آپ کا وہم ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157. وہ کہتے ہیں یہود لوگ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے. وما قتلوا وما صلبوا, نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. ولکن شبیہ لہم, جو بھی اس سے ڈفر کرتے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے کہ نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. جو بھی اس سے اختلاف کرتے ولکن شبیہ لہم, وہ غلط ہے. وما قتلوا یقینا, ان کو شورلی قتل نہیں. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ایکس ہوا, وائی ہوا, زی ہوا. قرآن کی آیت کلیئر ہے, کیا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. لیکن کچھ مفسرین ہاں گاسپل آف بارناباس پڑھتے ہیں. گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ جوڈاس کو سولی پہ چڑھا گیا تھا. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, اللہ عالم, ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہے. تو جو لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں, جب اللہ نے کہا ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے, میں کیوں میرا ٹائم ویسٹ کروں؟ کیا ہوا؟ اللہ نے صاف کہا گیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. ولکن شبیہ لہم, وہ الگ بات ہے کہ لوگ نے اپنی تحقیق میں یہ ہوائیں گا وہ ہوائیں گا. اللہ نے کہا نہیں کیا گیا, نہیں کیا. ان کے جگہ کس کو لگا یہ باقی آپ کو کرسچن کتابوں میں ملیں گے. اور کچھ مسلمان کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے, بٹ کوئی مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ولکن شبیہ لہم, جو ڈفر کرتا ہے تو کیوں مجھے تحقیق کر کے ملے گا کیا مجھے؟ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے, یہ گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہے, عیسائی کی کتابوں میں. اور کیونکہ گاسپل آف بارناباس میں کئی چیز قرآن سے ملتی ہے, اس کے اوپر لوگ نے کتاب لکھے. میں گاسپل آف بارناباس پڑھا ہوں, لیکن میں بولتا ہوں ٹائم مت ویسٹ کرو. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ آپ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہود و نصارہ بولتے تم مسلمان نماز پڑھو, حج کے لیے جاؤ, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو,
कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, वक़ालू ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मन कान हुदन नसारा तिल्का अमानियुहुम, ये बकवास है, बकवास। कुल हातु बुरानकुम, आपका सबूत पेश करो, बुरान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यहूद और नसारा कहेंगे कि आप लोग जन्नत में जाएंगे ही नहीं जब तक आप यहूद और नसारा ना बने। तो अल्लाह ताला फरमाते तिल का अमानियुहुम, ये बकवास है, बकवास। कुल कहो हातु बुरानकुम, अपना सबूत पेश करो, बुरान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, और अगर आप सच्चे हैं। तो क्रिश्चियन कहते हैं हमारा बुरान क्या है, माई बाइबल सेज दिस, माई बाइबल सेज दैट, माई बाइबल सेज दिस, माई बाइबल सेज दैट। तो मैं क्या करूं, बाइबल को निगल लूं? अगर कोई शनाख्ती कार्ड दिखाता है, हम चेक करते हैं भाई क्या लिखा है। कोई गॉस्पेल ऑफ बारनबास बहुत कम लोग दिखाते, अक्सर क्रिश्चियन कहते बाइबल। तो मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास की स्टडी करूंगा तो पहला बहस करने पड़ेगा आपका बुरान क्या है। ईसाई कहते हैं हमारा बुरान बाइबल है, नॉट गॉस्पेल ऑफ बारनबास। तो तहकीक करना अच्छी बात है, कर सकते, पर फायदा बहुत कम है। जब मैं उनके बाइबल से साबित कर सकता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को सीढ़ी पे चढ़ाया नहीं गया था, तो मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास पे क्यों जाऊं? बराबर ना? अरे भाई मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। अरे सवाल कंप्लीट हो गया, सवाल दो में मेरा जवाब भी कंप्लीट हो गया। आपको सवाल मुख्तसर का करना चाहिए, मेरा जवाब कंप्लीट हुआ, फिर आप बोलते मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। आप लाइन के पीछे जाओ, वक्त मिलेगा तो आप पूछ सकेंगे सवाल। नाज़रीन गिरामी, ये जो साहिब का सवाल था ईसाई का, पूरी बात सुनना चाहिए, ये अखलाकियात का दायरा है और उसके मुख्तसर करके आप जवाब दे दें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का ये अंदाज हिकमत हो सकती है, लेकिन वो प्रोफेसर जो इससे पहले सवाल कर रहा था और डिबेट कर रहा था, वाकई उसने जवाबात सुनने के बाद एक बार भी नहीं कहा कि आपकी बात ठीक है। तो तस्लीम तो करो ज़ालिमों कि हाँ भाई सही बात है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का कुरान का हवाला दे रहे हैं और वो प्रोफेसर कह रहा है कि आपकी बात माने या कुरान की। भाई डॉक्टर साहब कुरान की बात कह रहे हैं, तुम कुरान की मानो, और कुरान ये कह रहा है कि इंजील में हिदायत थी, हिदायत हमने रखी, हिदायत है, लेकिन कुरान ये भी कह रहा है कि आज इंजील नहीं है। तो ये लॉजिक इनको कौन समझाए, पता नहीं कैसे प्रोफेसर बन जाते हैं। आगे चलते हैं। वाकई इस प्रोफेसर ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के जवाबात माने ही नहीं। आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के हवाले की कोशिश यहूदियों के जज्बात को बयान करना मकसूद था। यानी कि जब हुआ यूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को दावत दिया करते थे और यहूदी दुश्मन हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। यहूदी बहुत अजीब मखलूक बनी है, आज भी आपके सामने क्या हो रहा है सीरिया में, लबनान में, गज़ा में, तौबा है। तो लिहाजा हुआ यूं, मैं ज़रा वाक़या पेश कर देता हूँ जो कुरान पाक में भी है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को क्या दी, दावत दी। देखें, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम है, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई थी, जिसको आज ये बाइबल कहते हैं। बाइबल और चीज़ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो तुम्हारी इंजील तौरात जो है वो मनसूख हो चुकी है, अब आपको मेरे दीन पर चलना है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को भी कहा कि अब आपने मेरे दीन पर चलना है। तो वो सारे दुश्मन हो गए और वो कत्ल करने के लिए आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर। अब उसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो वो उन्होंने एक आदमी को अंदर भेजा और वो आदमी जब अंदर गया तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया। अल्लाह ताला के लिए तो एक कुन फयकून हो जा और वो हो गया ना। तो फिर जब वो आदमी बाहर निकला तो ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में था। अल्लाह ने ऐसे किया और यहूदियों ने उसको कत्ल कर दिया, उसको स्लीब पे लटकाया। स्लीब क्या होता है? स्लीब पिछले ज़माने में एक लकड़ी बड़ी सी होती थी और उसके ऊपर इस तरह भी एक लकड़ी होती, जैसे ऐसे करके ना, दोनों हाथ, मैं आपको दूर से नहीं दिखा सकता, दोनों हाथ फैला के लटका दिया करते हैं, आपने देखा हो कई वीडियोज़ में। तो फिर होता क्या है कि उसको नीचे से तीर मारे हैं, नीचे से, मतलब उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो ऐसे ही किया उन्होंने। तो यहूदियों के जज्बात ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में साफ वाज़े आ गए। अब आते हैं कि कुरान पाक में जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि लिखा हुआ है कि यहूद ईसाइयों ने किताब को हाथ से लिखा और कहा कि अल्लाह की तरफ से भेजी हुई है। लिखा मतलब अपनी तरफ से है और कहते थे
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 79 ہے، ٹھیک ہے، سورت 2 ہے اور 79 یعنی 79۔ پھر افسوس ہے ان لوگوں پر جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑے سے دام حاصل کریں، تو ان پر افسوس ہے کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے پر، اور افسوس ہے کہ اس پر جو وہ کھاتے ہیں، پھر پیسہ کماتے ہیں اپنی طرف سے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب اللہ کے متعلق زبان کو مروڑ دیتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، یعنی خود تو وہ بدل دیتے ہیں اور تم سمجھو اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہود اور نصارہ نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کی اور اپنی خواہشات کے مطابق اس میں چیزیں شامل کر دیں۔ ترمذی، سنن ترمذی حدیث نمبر 2641۔ حدیث دوسری میں پیش کرتا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ الفاظ کو ان کی اصل مقام سے بدل دیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے خود ساختہ اقوال کو اللہ کا کلام قرار دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7363۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یہاں کا خلاصہ کہ جس کے اندر قرآن پاک میں صاف واضح آ گیا کہ تبدیلی کی۔ اب آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بارے میں، اور ولیکن شبہ لہم جو ڈاکٹر صاحب کی ایک غلطی تھی، دو غلطیاں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ولیکن شبہ لہم، کہ یہ یہودیوں کی غلطی ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ دوسرا وَتِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ کا ترجمہ کیا، یہ بکواس ہے، بکواس ہے۔ آج ایک یعنی وائس ٹو ٹیکسٹ ایپ بھی موبائل کی بکواس کے لفظ کو نہیں لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بکواس لکھیں گے، لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یوں نہ کریں۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ کا ترجمہ ہے کہ یہ ان کی ایک خواہش ہے، یہ ان کی ایک خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا یا ان کے مشابہ کیا، اس کی بحث کو ہم تفصیل سے نہیں مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 157 میں موجود ہے کہ اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، یہودی کہتے تھے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا ہے، معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اب مشتبہ کی تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں وضاحت کی ہے کہ ولیکن شبہ لہم کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا گمان ہوا، ایک یہ تفسیر ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ ان کی تفسیر میں چند اہم نکات ذکر کیے گئے ہیں۔ شبہ ڈالنے کا مطلب، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شبہ ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ان کی غلطی ہے، نہیں، شبہ ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا تاکہ وہ سمجھیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ شخص غالباً وہی تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دھوکہ دیا تھا یا ان کی خبر دی تھی کہ گھر میں موجود ہیں، آ جاؤ یہودیوں، ان کو قتل کرتے ہیں۔ شبہ ڈالنے کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں۔ ایک قول یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد کو ان جیسا بنا دیا گیا جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہی قتل ہوا، وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسرا قول یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ایک کو ان جیسا بنا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہودیوں کو ان کی حقیقت میں دھوکہ ہوا اور اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کی واضح تصریح کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ ہیں، ان کا قتل یا صلیب پر چڑھاوا جانا محض گمان تھا۔ اور یہود اور عیسائیوں کے درمیان اختلاف اسی شبہ کی وجہ سے ہے پیدا ہوا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور بعد میں وہ زندہ ہو گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کے قتل کیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور وہ موجود ہیں۔ یہ ہے ان کا عیسائیوں کا عقیدہ۔ قرطبی ان دونوں عقائد کو رد کرتے ہیں، عیسائیوں کا بھی یہودیوں کا بھی، اور قرآن کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کے لیے محفوظ طریقے سے ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اور ولیکن شبہ لہم ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا، ان کو کنفیوز کر دیا گیا، اور وہ طریقہ کنفیوژن کا یہی ہے
کہ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوا جن کو یہودیوں نے قتل کیا، اور جناب والا یہ یہودی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ولیکن شبہ لہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کسی اور پر ڈال دی، یہ واضح ہے، اور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ آیت ان کے عقائد کی تردید کرتی ہے اور اس واقعے کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔